نومبر سے 26 نومبر تک، جس کی پہلی مجلس کو بزرگ محترم حجت الاسلام آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب امین جامع ناظمیہ خطاب فرمائیں گے، جو تشریف لا چکے ہیں۔ جملہ مومنین کرام کی خدمت میں بادب احترام گزارش کی جاتی ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ اس خمسہ مجالس کی پہلی مجلس کو بزرگ محترم آیت اللہ العظمہ سید حمید الحسن صاحب تقوی امید جامع ناظمیہ خطاب فرمائیں گے، جو تشریف فرمائیں۔ جو حضرات نیچے تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ یہ سلسلہ 26 نومبر تک جاری و ساری رہے گا۔ اس سلسلے کی دوسری مجلس کل شب میں ٹھیک 8 بجے حجت الاسلام علی جناب اعظم باقری صاحب بیان فرمائیں گے۔ تیسری مجلس یعنی روز شہادت معصومہ کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے وقت مقررہ پر ہوگی۔ اولاً دعائے سلام قریش و بعدہ منتخب شعراء بارگاہ معصومہ میں نوحاجات پیش کریں گے۔ اس کے بعد مسائل کی مجلس کو بزرگ محترم برادر محترم رفیق ملت ڈاکٹر اسد عباس صاحب بیان فرمائیں گے۔ چوتھی مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب سید تقی رضا زیدی صاحب بیان فرمائیں گے، اور آخری مجلس یعنی 26 نومبر کو خطیب انقلاب عالی جناب عباد ارشاد نقوی صاحب روزانہ بعد مجلس انجمن سجادیہ سجاد باغ نوحہ خانی حسین زنی بارگاہ معصومہ کونین کے حضور پیش کرے گی۔ جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ آغاز مجلس ہونے جا رہا ہے۔ آج کی مجلس سے خطیب اہل بیت حجت الاسلام آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب بیان فرمائیں گے، جو تشریف فرمائیں۔ جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے گزارش ہے فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا۔ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا
كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گزار ہوں جناب اون زیدی صاحب سے تشریف لائیں، سوز و سلام کا نذرانہ بارگاہ معصومہ کے حضور پیش فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد. ایک سوز ایک سلام مرسی. میں کو وہیں سن رہے تھے جی ہم نے سب کو یہاں بیٹھ کے سنیں گے وہاں بیٹھے رہیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. ابتدا میں حضرت زہرا کے حوالے سے ایک سوز. یہ بی بی وہ ہیں کہ جن کی شباہت بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے تھی، اور کچھ ویسے ہی مناظر انہوں نے بھی دیکھے کہ جو بی بی فاطمۃ الزہرا کے اس حوالے سے حضور بدر کی یاد میں
روتی تھی اس قدر صغرا کہ بھیگ جاتا تھا بستر بھی اور سبھی کرتا کسی نے آ کے سرے شام سے گر پوچھا بتاؤ فاطمہ صغرا مزاج ہے کیسا وہ رو کے کہتی تھی کیا پوچھتے ہو حال میرا گئے ہیں چھوڑ کے جس روز سے میرے بابا یہ رات ہجر کی یہاں تک تو دکھ دکھاتی ہے کہ صبح ہو شکل میری سب کو بھول جاتی ہے پدر کی یاد میں صلوات بر محمد وآل محمد نسیم امروہوی صاحب کے سلام کے چند اشعار پیش میں سعادت حاصل کروں گا. سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ تطہیر ہے ادنیٰ نقاب فاطمہ تطہیر ہے ادنیٰ نقاب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا بے اور شعر دیکھیں کہ اشرف اولاد عالم رب یزدان کی کنیز اشرف اولاد عالم رب یزدان کی کنیز بنت احمد زوجہ حیدر جناب فاطمہ اس سے بڑھ کر صلوات بر محمد وآل محمد تو ضامن نسل پیمبر
ہیں یہی بحرین پاک عزیزاں ملے نسل پیمبر ہیں یہی بحرین پاک مالک کوثر علی کوثر خطاب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا بے فاطمہ تو قدسیوں سے عرش پر سن سن کے زہرا کی عطا اجی قدسیوں سے عرش پر سن سن کے زہرا کی عطا ہر عطا بھی ڈھونڈتا آیا ہے باب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب اجی قدسیوں سے عرش پر سن سن کے زہرا کی عطا ہر عطا بھی ڈھونڈتا آیا ہے باب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور ہوگا حجاب فاطمہ تو صبر خاموشی تحمل ضبط اور شکر خدا اجی صبر خاموشی تحمل ضبط اور شکر خدا ان خسائل میں ہے بس زینب جواب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا صبرات بر محمد والے محمد ہیں آیتیں آغوش مادر میں حسین پڑھ رہے ہیں آیتیں آغوش مادر میں حسین بولتی ہے رحل زانو پر کتاب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا خود مقطع پیش کر رہا ہوں دیکھیں کہ خوف کیا بھاری ہے گر اسیاں کا پلہ اے نسیم خوف کیا بھاری ہے گر اسیاں کا پلہ اے نسیم میرے پلے پر ہے محشر میں جناب فاطمہ اس سے بڑھ صلوات پر محمد والے محمد اجی خوف کیا بھاری ہے گر اسیاں کا پلہ اے نسیم میرے پلے پر ہے محشر
در میں جناب فاطمہ، اس سے بڑھ کر اور کیا؟ فاتحہ۔ میر انیس کے مرثیے کے 4-5 بند۔ میرے سے پارزو شرافت فاطمہ، میرے سے پارزو شرافت فاطمہ، شرح کتاب عصمت و عفت فاطمہ، مفتاح باب گلشن جنت ہے فاطمہ، اور نور خدا آیا رحمت ہے فاطمہ، نور خدا آیا رحمت ہے فاطمہ، رتبے میں یہ زنان دو عالم کا فخر ہے، حوا کا افتقار ہے، مریم کا فخر ہے، حوا کا افتقار ہے، مریم کا فخر ہے، تو جس پر یہ کبریا کی عنایت ہو یہ کرم، اس پر قلیل عمر میں کیا کیا ہوئے ستم، اور دنیا سے کوچ کر گئے جب سرور زمان، اس فاقہ کش پہ ٹوٹ پڑا کوئی درد و غم، اور محبوب کبریا سا پدرگھر سے اٹھ گیا، سایہ تھا جس کا سر پہ وہی سر سے اٹھ گیا، سایہ تھا جس کا سر پہ وہی سر سے اٹھ گیا، تو تھا غم بڑا پدر کا جناب بطول کو، غش آیا فرت ذوق سے بنت رسول کو، اس پر بھی دشمنی تھی یہ قوم جہول کو، رہنے دیا نہ چین سے اس دل ملول کو، ارے پاس ادب رسول کے گھر کا اٹھا دیا، دروازہ کے آگ سے ان کا جلا دیا، ارے پاس ادب رسول کے گھر کا اٹھا دیا، دروازہ کے آگ سے ان کا جلا دیا، تو در سے لگی وہ کہتی تھی آنسو بہا بہا، کیوں گھر میرا جلاتے ہو، میں نے کیا ہے کیا، ایک شخص نے ستم وہ کیا وا مصیبتہ، دروازہ دھکا مار کے ان پر گرا دیا، ارے پہلو پہ آئی ضرب جو بنت رسول کے موت سے
محسن ہوا شہید شکام میں بطول کے پہلو پہ آئی ضرب جو بنت رسول کے محسن ہوا شہید شکام میں بطول کے مہر سے پارے زو جناب اعون زیدی صاحب بارگاہ معصومہ کونین کے حضور سعود و سلام کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. جو حضرات نیچے تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں. باقاعدہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. ہمارے بیچ بزرگ محترم آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب تشریف فرمائیں. میں گزارش گزار ہوں ابراہیم سلموں سے تشریف لائیں. صدا یہ آتی ہے تاریخ کی گھروچوں سے، صدا یہ آتی ہے تاریخ کی گھروچوں سے، خدیجہ جیسا صاحب کمال کوئی نہیں، خدیجہ جیسا صاحب کمال کوئی نہیں. نبی کے دین میں سید حسن سلموں سے گزارش ہے تشریف لائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلوات. جب رن میں ذوالفقار علی ناگہاں چلی، بچ گئی صفوں پہ صفے وہ جہاں چلی، چمکی تو اس طرح ادھر آئی وہاں چلی، دینے کو داد عرش سے پیاسے کی ماں چلی. مدت کا تال میل تھا برسوں کا ساتھ تھا، جیسی وہ ذوالفقار تھی ویسا ہی ہاتھ تھا. کھا گئی صفوں کو جدھر آئی ذوالفقار، یا چھپ گئی تو گاہ نظر آئی ذوالفقار. سر پہ چمک کے تابہ کمر آئی ذوالفقار، زی کاٹ کر زمین پہ اتر آئی ذوالفقار. پھر تو یہ گھل ہوا کہ دہائی حسین کی، اللہ کا غضب ہے لڑائی حسین کی. ماشاءاللہ. سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سلسلے کی اگلی کڑی اکبر سلموں سے گزارش ہے تشریف لائیں. اللہم صلی علی محمد و آل صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی. حق مانگنے جو آئی تھی فاطمہ دربار میں گئی، حق مانگنے جو فاطمہ دربار میں گئی، بیٹھے رہے تھے لوگ کسی نے حیا نہ کی، بیٹھے رہے تھے لوگ کسی نے نہ حیا کی. زینب کی ماں کھڑی رہی زینب کی ماں کھڑی رہی لوگوں کے درمیاں، زینب کی ماں کھڑی رہی لوگوں کے درمیاں. علمہ یا صاحب الزمان، علمہ یا صاحب الزمان. سلوات. اللہم صلی علی محمد و محمد. نام بطول سنتے ہی تعظیم سے اٹھو، نام بطول سنتے ہی تعظیم سے اٹھو، یوں بھی ادا کیا کرو سنت رسول کی، یوں بھی ادا کیا کرو سنت رسول کی. سلوات. اللہم صلی علی محمد. خیبر کا باب جس نے اٹھایا تھا ایک ایس، خیبر کا باب جس نے اٹھایا تھا ایک ایس، غم فاطمہ کا اس سے اٹھایا نہیں گیا، غم فاطمہ کا اس سے اٹھایا نہیں گیا. سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شجاع سلموں سے گزارش ہے تشریف لائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح لبہا نور قدر و قوثر و طہا،
ذکر نورانی عاشق ہاں تسبیحات حضرت زہرا اللہ اکبر ہمیں جلال اللہ اکبر ہمیں سکون اللہ اکبر در راہ علی فاطمہ استاد مثلی کو صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمی صلی اللہ علیہ فاطمہ میدونم کہ راز شہادتنی عشقا رنگ خدا می گرم ہاں تسبیحات حضرت زہرا الحمدللہ کے نو کرتم الحمدللہ کے مادرمی الحمدللہ از بچگیام مادر سایه رو سرمی صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمی صلی اللہ علیہ فاطمہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ شجاع عباس فارسی میں ترانہ بارگاہ بدول کے حضور پیش فرما رہے تھے. جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے گزارش ہے کہ پھر فرش مریض پہ تشریف لے آئیں, کافی وسعت ہے. میں گزارش گزار ہوں مرتضیٰ عباس حذیفہ سے تشریف لائیں, بارگاہ معصوم کونین کے حضور اپنا نذرانہ پیش فرمائیں. بابا زبران نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ, سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ, پھر اس کے بعد اس کے پیمبر کا تذکرہ, بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ, بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ, پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ, پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ, پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین, پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین, بے ساختہ زبان پہ پھر آ گیا حسین, بے ساختہ زبان پہ پھر آ گیا حسین, لکھا قلم نے پھر صف فرتاس پہ وہ نام جس نے یزید نحس کا جینا کیا حرام, ہاتھوں میں جس کے تیر نہ خنجر تھا نہ حسام, ہاتھوں میں جس کے تیر نہ خنجر تھا نہ حسام, پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحوں میں تخت شام, پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحوں میں تخت شام. تیر و تبر نہ نیزہ و خنجر کی دھار سے, تیر و تبر نہ نیزہ و خنجر کی دھار سے, قصر ستم گرا گیا خطبوں کے وار سے, قصر ستم گرا گیا خطبوں کے وار سے. آگے چلا قلم تو ہوا اور سرخ رو, کرنے لگا محمد باقر کی گفتگو, چرچا ہے جن کے علم کے دنیا میں 400, چرچا ہے جن کے علم کا دنیا میں 400, اور دل میں لیے خراج عقیدت کی جستجو, دل میں لیے خراج عقیدت کی جستجو. پہلے قلم پہ ناد علی میں نے دم کیا, پہلے قلم پہ ناد علی میں نے دم کیا, پھر اس کے بعد جعفر صادق رقم کیا, پھر اس کے بعد جعفر صادق رقم کیا. بعد امام جعفر صادق چلی جو بات, عرش بری پہنچ گئے میرے تقیلات, آیا پائے خراج عقیدت قلم پہ ہاتھ, آیا پائے خراج عقیدت قلم پہ ہاتھ, پوری سمٹ کے آ گئی لفظوں کی کائنات, پوری سمٹ کے آ گئی لفظوں کی کائنات. سدرا سے بھی بلند تصور میرا گیا, سدرا سے بھی بلند تصور میرا گیا, تب جا کے مجھ سے موسیٰ کاظم لکھا گیا, تب جا کے مجھ سے موسیٰ کاظم لکھا گیا. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ज़हरा से भी बुलंद तसव्वुर मेरा गया, तब जाके मुझसे मूसा काज़िम लिखा गया। बादे इमाम मूसा काज़िम चला कलम, ताकि सनाए शाह खुरासान हो रकम। वो शेर किरदगार शहनशाह जी हशम, वो शेर किरदगार शहनशाह जी हशम है, जिसके दम से दीन मोहम्मद के दम में दम है, जिसके दम से दीन मोहम्मद के दम में दम। कैसे कहूँ मैं उसको गरीब उद्दयार है, कैसे कहूँ मैं उसको गरीब उद्दयार है, कब्जे में जिसके मर्जी परवरदिगार, कब्जे में जिसके मर्जी परवरदिगार है। लेकर कलम जो आगे बढ़ा मैं पाए कलाम, थे रूबरू फरिश्ते बसत इज़्ज़ो एहतराम। जोड़े खड़ा था हाथों को लफ्ज़ों का इज़्दिहान, जोड़े खड़ा था हाथों को लफ्ज़ों का इज़्दिहान, क्योंकि मैं लिख रहा था मोहम्मद तकी का नाम, क्योंकि मैं लिख रहा था मोहम्मद तकी का नाम, क्योंकि मैं लिख रहा था मोहम्मद तकी का नाम। उसने अमल की दहर को सौगात दे गया, उसने अमल की दहर को सौगात दे गया, तक़वे की कायनात को खैरात दे गया, तक़वे की कायनात को खैरात दे गया। बादे तकी है ज़िक्र नकी या अली मदद, विरदे ज़ुबां है नाम अली या अली मदद। कहते हैं मुश्किलों में सभी या अली मदद, कहते हैं मुश्किलों में सभी या अली मदद। तू भी ज़रा पुकार कभी या अली मदद, तू भी ज़रा पुकार कभी या अली मदद। 10वां अली भी पहले अली सादिलेर है, 10वां अली भी पहले अली सादिलेर है। शेरों का एहतराम बताता है शेर, शेरों का एहतराम बताता है शेर। आगे चला वरक पे कलम फिर पाए निजात, आई ज़ुबां पे मेरे हसन अस्करी की बात। उस गौहरे इलाह की ऐसी अजीम ज़ात, उस गौहरे इलाह की ऐसी अजीम ज़ात, जिस पर निसार हो गई हैबत की कायनात, जिस पर निसार हो गई हैबत की कायनात। मिसले हसन जो सुल्हों में आली मकाम है, मिसले हसन जो सुल्हों में आली मकाम है, और सब्र में हुसैन अलैहिस्सलाम है, और सब्र में हुसैन अलैहिस्सलाम है। फिर शाबां की 14वीं को जो चमका महे कमाल, उससे नज़र मिलाए कोई किस्म है मजाल। जिसने मिटा के रख दिया बैत का हर सवाल, जिसने मिटा के रख दिया बैत का हर सवाल। आने दिया न मकसद शब्बीर पर जवाल, आने दिया न मकसद शब्बीर पर जवाल। वो आखिरी अलामत परवरदिगार है, वो आखिरी अलामत परवरदिगार है। हैदर की जिसके पास रखी जुल्फ़िकार, हैदर की जिसके पास रखी जुल्फ़िकार। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुर्तज़ा अब्बास हुज़ैफ़ा बारगाह मासूमा कौनैन के हुज़ूर मासूमीन का खराज अक़ीदत पेश फरमा रहे थे अपने मुरस्सा कलाम के साथ। मैं गुज़ार हूँ जनाब जिन्ना साहब ज़फ़राबादी से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला बारगाह मासूमा कौनैन में खराज अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। एक मतला और एक शेर, शायरों की तवील फहरिस्त है, इसलिए बहुत इख्तिसार के साथ एक मतला एक शेर और एक मतला दो शेरों से हम तमाम शहजादी की बारगाह में सरकार समाअत फरमाएं। कभी तू इन नमा में है, कभी तू हर लता में है, बतौर खास। कभी तू इन नमा में है, कभी तू हर अता में है। ये कुल कुरान ही ज़हरा तेरी मदहो सना में है। ये कुल कुरान ही ज़हरा तेरी मदहो सना में है। खुसूसी तवज्जो शेर पर कि जिसे चाहे मदद के वास्ते आवाज दे दो तुम, जिसे चाहे मदद के वास्ते
دے دو تم اثر جو یا علی میں ہے وہی یا فاطمہ میں ہے اثر جو یا علی میں ہے وہی یا فاطمہ میں ہے. ایک مطلع اور دو شعر سنیے گا. مطلع بطور خاص شہزادی کی بارگاہ میں خصوصی توجہ. عمران بھائی سنیے گا. فکر ہے حیران حرف ابتدا کوئی نہیں. خصوصی توجہ چاہتا ہوں. فکر ہے حیران حرف ابتدا کوئی نہیں. کیا ثنا اس کی ہو جس کی انتہا کوئی. کیا ثنا اس کی ہو جس کی انتہا کوئی نہیں. ایک قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص. کہ آسیہ ہو مریم و حوا ہو سارا ہاجرہ. بطور خاص. آسیہ ہو مریم و حوا ہو سارا ہاجرہ. طاہرہ تو سب ہیں لیکن فاطمہ کوئی نہیں. طاہرہ تو سب ہیں لیکن فاطمہ کوئی نہیں. وقار بھائی شعر سن لیجئے آخری بطور خاص. کہ جن کو قسمت سے ملا رومال تیرا فاطمہ. بطور خاص. جن کو قسمت سے ملا رومال تیرا فاطمہ. ایک حر ہے ایک آنسو تیسرا کوئی نہیں. ایک حر ہے ایک آنسو تیسرا کوئی. سبحان اللہ. جناب جناح صاحب بارگاہ معصومہ کونین کے روح اپنا کلام پیش فرما رہے تھے. میں گزارش گزار ہوں شعراء ذوی الاحترام کی خدمت میں کہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے. بزرگ محترم علی جناب حمید الحسن صاحب کافی دیر سے تشریف فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس اختصار سے بارگاہ معصومہ کونین میں اپنا نذرانہ پیش فرمائیں. میں گزارش گزار ہوں جناب سلیم صاحب بررام پوری سے تشریف لائیں. بارگاہ جناب عزادار اعظمی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں. بارگاہ معصومہ کونین میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. زیادہ اختصار کریں. ایک نعرہ صلوات کا تھا. دو مطلع اور صرف 3 شعر. ایک اور نعرہ صلوات کا سہارا دیا. آپ نے کی ہے جو گھر بیٹھ کے محنت زہرا. آپ نے کی ہے جو گھر بیٹھ کے محنت زہرا. اسی محنت کی بدولت ہے رسالت زہرا. اسی محنت. یہ دیکھیں اس نے مطلع ملاحظہ کیے گا. دیکھیے خاص توجہ. آپ جب کرتی تھیں قرآن کی تلاوت زہرا. آپ جب کرتی تھیں قرآن کی تلاوت زہرا. آیتیں آپ کی کرتی تھی زیارت زہرا.
کرتی تھی زیارت زہرا اور آپ رومال میں رکھ لیں تو بنیں گے موتی سبحان اللہ آپ رومال میں رکھ لیں تو بنیں گے موتی ورنہ ان عشقوں کی کچھ بھی نہیں قیمت زہرا ورنہ ان عشقوں کی کچھ بھی نہیں قیمت زہرا آخری یہ دو شعر جانے کب کر دیں اشارہ کسی تبدیلی کا خاص توجہ دیکھیے گا ہون بھائی جانے کب کر دے اشارہ کسی تبدیلی کا آپ کو دیکھتی رہتی تھی شریعت آپ کو دیکھتی رہتی تھی شریعت یہ شعر بھی آخری ملاحظہ کیے گا یہ تبرک نہیں پہنچے گا نجاست کے قریب دیکھیں مصر ثانی خاص توجہ یہ تبرک نہیں پہنچے گا نجاست کے قریب یہ تبرک نہیں پہنچے گا نجاست کے قریب آپ کا ذکر ہے نسلوں کی طہارت زہرا آپ کا ذکر ہے نسلوں کی طہارت سبحان اللہ سبحان اللہ جناب عزادار اعظمی صاحب مرصع جامع کلام بارگاہ معصومہ کونین کے حضور پیش فرما رہے تھے گزار ہوں جناب سلیم صاحب بلرام پوری سے تشریف لائیں بارگاہ سید کونین کے حضور اپنا نذرانہ پیش فرمائیں باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد جتنی بھی ہو دشوار کوئی راہ گزر کیا جتنی بھی ہو دشوار جتنی بھی ہو دشوار کوئی راہ گزر کیا عباس کی یادیں ہیں اگر ساتھ تو ڈر کیا عباس کی یادیں ہیں آیا ہے منافق درے شبیر پہ لیکن آیا ہے منافق درے شبیر پہ لیکن جو شام لپیٹے ہوئے آئے وہ سحر کیا جو شام لپیٹے ہوئے آئے وہ سحر کیا پالا تھا اس انداز سے
عباس کو ماں نے پالا تھا اس انداز سے، عباس کو ماں نے ہوتا تھا گما یہ بھی ہے زہرا کا پسر کیا، سبحان اللہ، ہوتا تھا گما یہ بھی ہے اچھا بھائی، واہ واہ واہ، زہرا کا پسر کیا۔ یہ آخری شعر سلسلے کا۔ ایک بار ہی اللہ سے مانگا ہے علی نے، ایک بار ہی اللہ سے مانگا ہے علی نے، یہ شان طلب دیکھیے مانگا بھی مگر کیا، طلب ایک بار ہی اللہ سے مانگا ہے علی نے، یہ شان طلب دیکھیے مانگا بھی مگر کیا، تو بابا نے کہا دیکھ کے عباس کا پرچم، بابا نے کہا دیکھ کے عباس کا پرچم، دیکھو تو ذرا بڑھ کے سلیم آ گیا گھر کیا، دیکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب سلیم اللہ پوری صاحب بارگاہ وفا میں بعنوان شہزادی کونین اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ میں گزاروں اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محترم وقار صاحب سلطان پوری سے تشریف لائیں، بارگاہ سید کونین کے حضور کلام پیش فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی بہت ہی اختصار سے ایک مطلب دو شعر ملاحظہ فرمائیں۔ میری لحد میں سارا اساسا وفا کا ہے، میری لحد میں سارا اساسا وفا کا ہے، میری لحد میں سارا اساسا وفا کا ہے، بندے کفن نجف کا کفن کربلا کا ہے، نجف کا کفن کربلا کا ہے، بندے کفن
نجف کا کفن کربلا کا ہے. یہ بھی شعر دیکھیے گا. میرے غریب خانے میں ٹھہری ہیں برکتیں. میرے غریب خانے میں ٹھہری ہیں برکتیں. یہ سب کمال صرف حدیث کسا کا ہے. سچ ہے. واہ واہ. میرے غریب خانے میں ٹھہری ہیں برکتیں. میرے غریب خانے میں ٹھہری ہیں برکتیں. یہ سب کمال صرف حدیث کسا کا ہے. یہ شعر خاص طور سے آخری شعر قبل الظہور دونوں علاقوں کو چھوڑ دو. دوسرا مصرع دیکھیے گا خاص طور سے. قبل الظہور دونوں علاقوں کو چھوڑ دو. زمزم ہے ہاجرہ کا فدک فاطمہ کا ہے. قبل الظہور دونوں علاقوں قبل الظہور دونوں علاقوں کو چھوڑ دو. زمزم ہے ہاجرہ کا فدک فاطمہ کا ہے. زمزم ہے قبل الظہور دونوں علاقوں کو چھوڑ دو. قبل الظہور دونوں علاقوں کو چھوڑ دو. زمزم ہے ہاجرہ کا فدک فاطمہ کا ہے. سبحان اللہ. زمزم ہے ہاجرہ کا فدک فاطمہ کا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک مطلب دو شعر اور جناب کے حکم کی تعمیل پیش کروں. مطلب بطور خاص دیکھیے گا شاید کسی لائق و شہزادی کے حوالے سے. ایک صلوات ارشاد فرمائیں بابا صلی علی محمد وعلی محمد. تسبیح دے رہی ہے صدا کیا ہے فاطمہ. مطلب دیکھیے گا. تسبیح دے رہی ہے صدا کیا ہے فاطمہ. خالق سے گفتگو کا وسیلہ ہے فاطمہ. خالق سے گفتگو کا وسیلہ ہے فاطمہ. یہ شعر خاص طور سے دیکھیے. خالق سے گفتگو کا وسیلہ ہے فاطمہ. سجدہ خدا پاک کا میری غذائے روح. سجدہ خدا پاک کا میری غذائے روح. اور
تسبیح تیری میرا وظیفہ ہے فاطمہ، سبحان اللہ، تیری میرا وظیفہ ہے فاطمہ. یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ دشمن نہیں ہے سجدوں پہ بھی اتنا مطمئن. عابد بھائی دشمن نہیں ہے سجدوں پہ بھی اتنا مطمئن، اشکوں پہ مجھ کو جتنا بھروسہ ہے فاطمہ، مجھ کو جتنا بھروسہ ہے فاطمہ، اشکوں پہ مجھ کو دشمن نہیں ہے سجدوں پہ بھی اتنا مطمئن، اشکوں پہ مجھ کو جتنا بھروسہ ہے فاطمہ، اشکوں پہ مجھ. یہ شعر دیکھیے گا شاید کسی لاکھ شہزادی کے حوالے سے آخری شعر. بے وزن ہو کے رہے گئی فردوس کی غذا، بے وزن ہو کے رہے گئی فردوس کی غذا، کچھ اس قدر گراں تیرا فاقہ ہے فاطمہ، کچھ اس قدر گراں تیرا فاقہ ہے فاطمہ، تیرا وقار کیا کوئی سمجھے گا دہر میں، تیرا وقار کیا کوئی سمجھے گا دہر میں، تو افتخار مریم و حوا ہے فاطمہ، تو افتخار مریم و حوا ہے فاطمہ، تسبیح تیری میں. جناب وقار سلطان پوری صاحب مرصع جامع کلام باغ ہمارے تھے. حضرات یہ سلسلہ 26 نومبر تک جاری ساری رہے گا. اس سلسلے کی کل دوسری مجلس عالی جناب عظیم باقری صاحب بیان فرمائیں گے، اور تیسری مجلس یعنی شب شہادت معصومہ کونین مصائب کی مجلس ہوگی وقت پابندی کے ساتھ ٹھیک 8 بجے. مختصر شعراء بارگاہ معصومہ میں نغمہ پیش فرمائیں گے. بعدہ رفیق ملت برادر بزرگ ڈاکٹر سعد عباس صاحب مصائب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ بیان فرمائیں گے. آپ حضرات سے اس مجلس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے وقتی پابندی کے ساتھ. اور اس سلسلے کی چوتھی مجلس خطیب اہل بیت عالی جناب سید تقی رضا زیدی صاحب بیان فرمائیں گے. اور آخری مجلس یعنی 26 نومبر کو خطیب انقلاب عالی جناب عباد ارشاد نقوی صاحب بیان فرمائیں گے. آپ کے سامنے بزرگ محترم آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب. میں گزار ہوں بزرگ محترم آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب سے امید جامع نازمیہ اس خمسہ مجلس کی پہلی مجلس خطاب فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے جناب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد. واضح.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عزیزان گرامی، بہترین کلام سنا ہم لوگوں نے، بہت ہی مستند، اور جو کچھ بھی عقیدت میں اور عقیدے میں اضافے کا سبب بنا۔ ظاہر ہے کہ یہ مجالس ساری دنیا میں اس وقت منعقد ہو رہی ہیں، خاص طور سے جو گزر گئیں کچھ راتیں اور یا اب جو ہمارے اور آپ کے سامنے۔ ذکر معصومہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج دنیا کے سامنے، اسلامی دنیا کے سامنے جو کچھ بھی ہے، جو شریعت بھی ہے، وہ تمام شریعت جس فقہ پر مبنی ہے اور جن فقہی مسائل کے ساتھ موجود ہے، یہ ساری جو کچھ بھی ہے وہ اس فقہ سے منسوب ہے جو در حقیقت فقہ معصومہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ بہت کم لوگوں نے فقہ معصومہ پر بات کی ہے، لیکن فقہ کا مقصد کیا ہے؟ احکام الہیہ کو اس کی مرضی کے مطابق دنیا تک پہنچانا۔ مجھے دو باتیں یہاں پر یاد آتی ہیں، ایک جو ہمارے اور آپ کے مولا نے ایک بھرے دربار میں، بھرے مجمع میں، مسجد کے مجمع میں ممبر سے بیٹھ کر مجمع کے سامنے خطاب فرمایا تھا۔ نظر البلاغہ کے صفحات اس کے شاہد ہیں، جہاں آپ نے فرمایا تھا بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ، تم سب نے ہمارے ذریعے سے تاریکیوں میں ہدایت پائی۔ بڑا مجمع، بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ وَتَصَنَّمْتُمُ الْعُلْيَاءَ، تم سب نے ہمارے ذریعے سے ہدایت پائی، بلندیوں کی سیڑھیوں پر چڑھے۔ وَبِنَا انْفَجَرْتُمْ عَنِ السِّرَارِ، رات تاریک راتوں میں جو صبح کی روشنی ملی تم کو، وہ ہم سے ملی تھی۔ حضور نے، میرے اور آپ کے مولا نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر یہ خطاب فرمایا۔ میں سوال کروں آج کے تمام علماء اسلام سے، مجمع کون تھا جو علی سے اس بات کو سن رہا تھا؟ کیا عہد رسول کا مجمع تھا؟ اول و آخر و ثالث، تین دور ادوار کا مجمع تھا؟ سب گزر چکے دور، اب کوئی دور باقی نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، بہت اچھا آپ نے سنا۔ اور آپ کا یہ خطاب کب ہے کہ جب سب دور گزر چکے، ایک بڑا مجمع ہے اور علی فرما رہے ہیں ہمارے ذریعے تم نے ہدایت پائی، بنا ہمارے ذریعے، اور ہمارے ذریعے تم نے
तारीख रातों में सुबह की रोशनी को देखा। मैं पूछता हूँ ये मजमा तो सारे दौर देख चुका था, बात आपके अज़ान आलिया तक पहुँचेगी। ये सारा मजमा जो साबिक़ के तमाम ज़मानों को देख चुका था, किसी ने उठकर क्यों नहीं कहा वो भी तो थे, वो भी तो थे। सलावत मोहम्मद वाले। इसकी बुनियाद कहाँ पर है? कौल मौला अली, खुतबा मौला अली, खिताब मौला, पूरा खुतबा है, छोड़ता। इसकी बुनियाद कहाँ पर है? ये उस वक्त बुनियाद है जब मौला अली खामोश है। मेरा और आपका आका खामोश है और एक बीवी अपने घर से निकली है, बड़े दरबार में आकर खिताब फरमाया है। और उस बड़े दरबार में आपने खिताब फरमाया है, तुम तो गुमराही के रास्तों पर जा रहे थे, तुमने जो कुछ भी इस्लाम को पाया हमसे पाया। बुनियाद किसी दरबार में सैयदा ने रखी थी और इंतहा मस्जिद कूफा में अली ने फरमाई थी। सलावत मोहम्मद वाले। इसलिए मैंने कहा कि फ़िक़्ह और शरीयत की बुनियाद शहज़ादी ने रखी है। अभी तो रसूल को गुज़रे वक्त ही नहीं गुज़रा है कुछ, अभी जो कुछ भी पेश आया वो आप सब जानते हैं। मुझे उन बातों की तरफ मुतवज्जे नहीं करना है, सिर्फ इशारतन सब जानते हैं। और जब सैयदा ने आकर, शहज़ादी ने आकर खिताब फरमाते हुए उस मजमे से कहा जहाँ बड़े बड़े बैठे थे, बड़े बड़े बैठे थे, वहाँ खिताब फरमाया है, याद रखो कि रसूल ने मेरा रिश्ता उसके साथ किया है कि जिसने कभी रसूल का साथ नहीं छोड़ा। इस एक जुमले में क्या कुछ नहीं है, जिसने कभी रसूल का साथ नहीं छोड़ा, चाहे वो मैदान जंग ही क्यों न हो। किस किस को बतला दिया जो सामने बैठे थे, तुम तो छोड़ छोड़ कर जा रहे थे और मेरा जिसका साथ था वो रसूल का साथ दे रहा था। सलावत मोहम्मद वाले। फदक की बात नहीं थी, ये खाली फदक की बात नहीं थी, वो तो बहुत आखिर में फरमा दिया। कभी देखिए तफसील के साथ इस खुतबा फदक को। जब शहज़ादी खिताब फरमा रही, पूरे खुतबे में फदक तो बहुत आखिर में आया, चंद आयात जो महकम आयात थी कि जहाँ अम्बिया दुआ कर रहे हैं, पालने वाले हमको एक ऐसा वारिस अता कर दे जो हमारी मीरास को देखे, हमको एक वारिस अता कर दे। शहज़ादी ने इस्तिदलाल में फरमाया, तुम कहते हो कि अम्बिया की मीरास नहीं है। सलावत मोहम्मद वाले। तो फिर यहाँ से मैं एक जुमला और अर्ज़ कर दूँ। कुरान करीम जब अम्बिया के जुमलों को नकल कर रहा है कि वो ये कहें, पालने वाले हमको एक वारिस अता कर दे, तो ये जुमले उन अम्बिया के नहीं हैं। मुतवज्जे नहीं हुए आप? ये जुमले उन अम्बिया के नहीं हैं, लेकिन हम सब का अक़ीदा कि कुरान कलाम इलाही है। तो अल्लाह ने अम्बिया से कहा कि कहो कि हमको वारिस अता करे, वो अम्बिया को हुक्म दे कि हमें वारिस अता करे और शहज़ादी को याद दिलाना पड़े। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कुरान करीम के आयात को कहाँ से कहाँ किस किस तरीके से। यहाँ मुझे एक बात याद आती है, जब हमारे आपके, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हमारे आपके छठे इमाम एक रावी यूनुस से बयान फरमा रहे हैं, सुनो,
لفظ تو روایت میں نہیں ہے میری جدہ، یہ لفظ روایت میں نہیں ہے، لیکن آپ خطاب فرما رہے ہیں کہ سنو سیدہ سلام اللہ علیہا کیا تھیں، اس پر آپ نے خطاب فرمایا کہ حضور نے فرمایا اگر اس دنیا میں علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ یہاں میں آگے ایک جملہ کہنا چاہوں گا جو ابھی نہیں، میرا نہیں ہے، بہت بڑے عالم کا ہے، بہت بڑی شخصیت کا ہے، کہ کیا فرمایا؟ سنو میرے جد نے فرمایا ہے کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ یہاں تک تو آپ نے سنا ہے، بعض لوگوں نے اس کے آگے بھی سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا، سب نے نہیں۔ جب سب نے نہیں سنا اور نہیں پڑھا ہے تو اس لفظ کو ختم کرو۔ سنو رسول کا ارشاد ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے، خواہ وہ آدم ہی کیوں نہ ہوتے یا ان کے بعد۔ یہاں پر لکھا جملہ آپ خوش ہوں گے، کوئی کفو نہ ہوتا معصومہ کا۔ اس پر استدلال قائم کیا ایک بہت بڑے عالم نے، جب حضور نے فرما دیا کہ فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا خواہ آدم ہی کیوں نہ ہوتے یا ان کے بعد آنے والے کیوں نہ ہوتے، تو کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے سب پر؟ اور جب فاطمہ کی عظمت سب پر ہے تو جب کفو علی ہیں تو اب یہ کہنے میں شرماؤ نہیں کہ علی تمام انبیاء سے افضل تھے۔ صلوات محمد و آل محمد، ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کل فون پر عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں جو جمع کی ان کو پیش کرنا چاہوں گا۔ طبیعت نہیں ٹھیک ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ عرض کر سکوں کہ اس عالم میں امام نے بات کو تمام فرمایا۔ اور سنو میری ان جدہ لفظ آیت کی یہ روایت کی نہیں ہے، میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں کہ شہزادی کے نام خود فرما رہے امام، شہزادی کے 9 نام ہیں۔ ان 9 ناموں میں سے میں نے 2 ناموں پر کل درگاہ کے قریب ایک مجلس میں بیان کیا تھا۔ پہلا نام ہے فاطمہ، صلوات تو پڑھیں۔ دوسرا نام ہے صدیقہ، تیسرا نام ہے مبارکہ، چوتھا نام ہے طاہرہ، پانچواں نام ہے زکیہ، باقی 4 نام راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا۔ صلوات۔ ان میں آپ کے سامنے کل وہاں میں درگاہ کے قریب یہ عرض کر چکا ہوں کہ صدیقہ نام کیوں، طاہرہ نام کیوں، آپ کے لیے بھی عرض کر دوں۔ طاہرہ صرف یہ نہیں ہے، فاطمہ صرف یہ نہیں کہ بس نام فاطمہ، بلکہ حضور نے فرمایا، امام نے نقل فرمایا حضور کا جملہ، فطمت من الشر، ہر شر سے محفوظ کر دی گئی۔ اب آپ خود ہی تاریخ پر نظر ڈال لے جائیے، جب دربار میں کھڑے رہ کر شہزادی فرما رہی ہیں تم جو چاہے کوشش کر لو، لیکن وقت آ رہا ہے جب رہتی دنیا تک دنیا دیکھے گی کہ کس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ شہزادی کا جملہ، دل چاہتا ہے یہاں پر ایک جملہ کہوں جو
مصائب کے قریب کہنے کا تھا، لیکن میں یہیں پر کہہ دینا چاہتا ہوں۔ شہزادی کا یہ فقرہ تو آپ کو معلوم ہے، صبت علیہ مصائب، ابھی نہیں پڑھوں گا، مصائب شروع ہو جائیں گے۔ صبت علیہ مصائب، یہ کہاں پر فقرہ ہے، اور یہ فقرہ کہاں سے کہاں تک احاطہ کیے ہوئے، کس جگہ سے کس جگہ تک یہ فقرہ چھایا ہوا ہے۔ صبت علیہ مصائب سب پڑھتے ہیں، نوحے ہیں، ماتم ہیں، مجلسیں ہیں۔ آیت تفسیر سے الگ نہیں جاؤں گا، ان تمام جگہوں پر جہاں جہاں شہزادی کا فقرہ ہے صبت علیہ مصائب، اور پھر یہ فقرہ آپ کا خود شہزادی کے لیے۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے عرض کروں کہ شہزادی نے اگر دربار میں یہ فرمایا کہ تم آج جو کر رہے ہو، بڑے طولانی بڑے فصیح جملے یہاں پر ہیں، جو آج تم کر رہے ہو تم سمجھ رہے ہو بس یہ بات یہاں ختم ہو جائے گی، تم سمجھتے ہو تم اس بات کو یہاں ختم کر لو گے، لیکن یاد رکھو جو چنگاری تم بھڑکا رہے ہو، سامنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مصائب اور فضائل میں فرق نہ رہ جائے گا، مگر یاد تو دلا دو، یہاں بھرے ہوئے دربار میں شہزادی نے فرمایا، مگر یاد رکھو یہ آگ، یہ چنگاری جو تم بھڑکا رہے کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ اور میں اس مجمع سے کہوں گا آپ باشرف ہیں، ہم آپ ساری دنیا میں جہاں جہاں لوگ ان تاریخوں میں ذکر سیدہ کر رہے ہیں، آپ ذکر سیدہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ تصدیق قول معصومہ کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ تصدیق قول معصومہ کر رہے ہیں۔ تم کیا بجھاؤ گے، تم کیا ختم کرو گے ہمارے تذکرے کو؟ بہت دیر تک بڑے سخت لہجے میں معصومہ نے خطاب فرمایا، اور پھر اس وقت سے تقریباً 50 سال کے بعد، تقریباً 50 سال کے بعد انہی کی بیٹی نے، کل انہوں نے بھرے دربار میں بڑے بڑے لوگوں کو للکارا تھا، انہی کی بیٹی نے ایک اور بھرے ہوئے دربار میں ایک اور بہت بڑے کو للکارا، تو کیا ہمارا ذکر مٹائے گا؟ جتنا کینہ کرنا ہے کر لے، کت کہے تک اسے سائق جت جہ تک، جتنی کوشش کرنا ہے کر لے ہو یزید، واللہ بات لا تمہو عن ذکر اللہ، خدا کی قسم تو کبھی ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ وہ شہزادی کا چیلنج تھا، یہ زینب کا چیلنج ہے، دونوں شہزادیوں کا یہ کہنا کبھی یہ ذکر مٹ نہیں سکتا۔ اب دنیا آج تک پہچانے آ کر یہ ذکر کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ وہ یاد رکھنا جہاں جہاں یہ ذکر ہو رہا ہے وہاں معصومہ اور سیدہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کے قول کو پورا کیا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں یہ ذکر روکا جا رہا ہے وہاں کسی اور کا دربار ہے، وہ کسی اور کا دربار ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کل میں نے اس بات کو وہاں کہا صدیقہ۔ دیکھیے مولا علی کے چند جملے سن لیجئے جہاں فرما رہے ہیں الصدق امانہ والکذب خیانہ، صداقت امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ دوسرا جملہ سنیے، الصدق فضیلہ، صدق فضیلت ہے، والکذب رذیلہ، جھوٹ رذالت ہے۔ تیسرا جملہ اور سن لیجئے بس، الصدق ینجی والکذب یردی، صداقت نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔
اب میں کیا کہوں آپ کے سامنے، جس شہزادی کا لقب ہی ہو صدیقہ. اب جہاں جہاں شہزادی ہیں وہاں وہاں نجات ہے، جہاں جہاں شہزادی ہے وہاں وہاں فضیلت ہے، جہاں جہاں شہزادی ہے وہاں وہاں امانت ہے. اور پھر پلٹ کر کہہ دوں جہاں شہزادی نہیں ہے وہاں امانت نہیں ہے، وہاں شرافت نہیں ہے، وہاں نجات نہیں ہے. صلوات محمد والے. معصومہ کے لیے قول رسول. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، اللہ نے شرف دیا. آپ کے لیے خوش ہونے کی بات ہے کہ جہاں یہ خطاب ہوا شہزادی کے بارے میں کہ نام فاطمہ فطمت من الشر، اور پھر آگے بڑھ کر کہا گیا اور یہ سیدہ کا شرف ہے، سیدہ کی فضیلت ہے کہ جو لوگ شہزادی سے محبت رکھتے ہیں. ارشاد حضور اکرم ہے جو لوگ میری بیٹی سے محبت رکھتے ہیں اللہ نے ان سب کو جہنم کی حرارت سے محفوظ کر دیا ہے. ہم آپ مراد ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے. مبارکہ یہ بھی لقب ہے شہزادی کا. مبارکہ کیوں ہے؟ مبارک نہیں، مبارکہ سے مراد صرف مبارک نہیں ہے. مبارک اس لیے مبارکہ کہا گیا کہ آپ کو اللہ نے جو فضل و شرف دیا ہے خوش ہوں گے آپ. اللہ نے جو بھی فضل و شرف و خیر و برکت سیدہ کو عطا کی ہے اس لیے مبارکہ ہے کہ ان سب میں برکت ہوتی چلی جاتی ہے. سب سے بڑی بات، اور جو آپ کو اولاد عطا ہوئی اس میں بھی برکت ہوتی چلی جا رہی ہے. دنیا نے لاکھ چاہا کہ نسل رسالت کو مٹا دیا جائے لیکن آج تک کتنا یہ نسل کا انداز بڑھتا چلا جاتا ہے. یہی برکت ہے جناب معصومہ کے لیے. صلوات محمد عزیزان گرامی. میں چند باتیں اور آپ سے کہوں. ناموں کی اس فہرست میں ہر بار نام پر بہت کچھ، ایک نام پر اور کچھ کہہ لوں. مولانا حیدر صاحب محدثہ، اس میں جو میں نے تاریخ پہ ایک جملہ دیکھا اپنے تمام محترم مجمع سے کہوں گا، مجھے بڑا اس جملے میں ایک بات کا ایک لطیف اشارہ ہے. محدثہ بیان کرنے والی، گفتگو کرنے والی، حدیث پیش کرنے والی، مختلف معنی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ تھوڑا زحمت کر کے تھوڑا اور اگر آگے تشریف لے آئے، آنے والوں کو تھوڑا تھوڑا زحمت. چلیے اس کو بھی کہہ لیں طاہرہ. کیوں ہے طاہرہ؟ ہماری شہزادی طاہرہ. جب القاب ہوئی جس کے ساتھ امام بیان فرمایا، میں نہیں عرض کر رہا ہوں، امام نے بیان فرمایا. کیوں ہے طاہرہ شہزادی؟ اس لیے کہ آپ سے ہر اس صفت کو جو ناقص ہو دور رکھا گیا. صلوات محمد والے. اگر ہم تمام باتوں پر جو آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں، ادھر اپنا ذہن لے جاتے رہتے تو ہر بات اس سے متصل نظر آئے گی، کوئی الگ بات نظر نہیں آئے گی. آئیے محدثہ. میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھوں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی. پھر آئیے حضرت مریم
وہاں سے بات حضرت موسیٰ، حضرت مریم، فرشتہ آیا، یہ ایک کھجور کا جو ہے بجز ان نخل، اس کو ذرا ہلائیے، آپ ہیں کون؟ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ۔ حضرت ابراہیم دروازے پہ کچھ لوگ ہیں، آپ کون ہیں؟ ہم ادھر سے آئے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ فرشتوں کی آمد، اور بیویوں میں، عورتوں میں دو بہت نمایاں واضح نام ہیں، ایک خود حضرت مریم کے لیے اور ایک حضرت موسیٰ کی مادر گرامی کے لیے۔ دونوں پر قرآن نے کہا وَأَوْحَيْنَا، وہاں بھی ہم نے وحی کی، یہاں بھی ہم نے فرشتوں کو بھیجا، وحی نازل کی۔ تو میں عالم اسلام سے سوال کروں گا کہ ہمارے حضور 1,24,000 انبیاء میں افضل انبیاء ہیں کہ نہیں ہیں؟ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ شہزادی کے لیے جب یہ کہہ دیا گیا کہ افضل ہیں وہ، اور کوئی کفو نہ ہوتا ان کا اگر علی نہ ہوتے، اسی سے استدلال اتنے بڑے عالم نے قائم کیا کہ جب سیدہ کا کوئی کفو نہیں ہے تو پھر علی کا بھی کوئی تقابل کسی نبی سے نہیں ہوگا سوائے ہمارے حضور۔ ہم اس کے ساتھ اگر اس بات کو اور سامنے لائیں کہ قرآن کریم نے کم سے کم یہ تصدیق تو کی کہ کچھ بیویاں ایسی گزری ہیں جن پر فرشتہ آیا۔ عجب بات ہے اس عالم اسلام کے ان لوگوں کی کہ جو یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ مادر موسیٰ پر فرشتہ آیا۔ ایک مرتبہ مجھ سے کسی صاحب نے سوال کر لیا، مولانا آپ اگر کچھ پڑھے لکھے تو میں آپ سے سوال کروں؟ میں طالب علم تھا، طالب علمانہ زندگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ میں نے فرمائیے۔ کہ یہ بتائیے حضرت موسیٰ کی مادر گرامی کا نام کیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم تھا، اب میں تو شرمندہ ہو گیا۔ وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کچھ نہیں آتا ان کو۔ اگر مادر موسیٰ کا نام نہیں معلوم ہوا تو ہم جاہل ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا۔ ایسے سے ماشاء اللہ حضرات تو اچھا ہے، اس سے توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہاں بھائی کچھ اور پڑھو، کچھ اور پڑھو، کچھ اور پڑھو، وہ نہیں کیا کہتے رہیں گے۔ پھر ہم نے تحقیق کیا، معلوم ان کا نام یوکبت تھا۔ اب بتا دیا آپ کو، کاش اس وقت ہمیں معلوم ہوتا تو ان سے بھی کہہ دیتے، وہ ہو نہیں پایا۔ تو چلیے نام کیا ہے یہ بھی تو ان کو نہیں معلوم، نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم ہے کہ ان پر فرشتہ آیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ارے جس نبی کی ماں کا نام نہیں معلوم اس پر ان کو فخر ہے کہ ان پر بھی فرشتہ آیا، اور جس نبی کی بیٹی کا نام سب کو معلوم، صلوات محمد وعلیہ جس نبی کی بیٹی کا نام سب کو معلوم، اتنا معلوم، اتنا معلوم، اتنا معلوم کہ جب میں نے صحیح بخاری میں یہ دیکھنا چاہا کہ شہزادی کا ذکر کس شان سے ہے تو مجھے اس پر حیرت ہوئی کہ وہاں پہ یہ لکھا تھا، باب ہیں، یہ باب فلاں، یہ چیپٹر فلاں، یہ چیپٹر فلاں، یہ چیپٹر فلاں، اسی وہ بھی آیا کہ باب فی فضائل قرابت رسول اللہ وفی فضیلت بنت النبی فاطمہ علیہ السلام۔ یہی عبارت ہے، یہی عبارت ہے۔ امام بخاری نے اس زمانے میں صدیاں گزر چکی، جب حضرت فاطمہ زہرا کا نام لکھا تو علیہ السلام کے ساتھ لکھا۔ میں نے کتاب میں جس طرح دیکھا وہ بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے اس بات کو لکھا کہ اور رسول نے ان کے لیے فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ یا فاطمۃ نساء اہل العالمین، سیدۃ نساء العالمین، یہ فرمایا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جس کو بڑے بڑے علماء اسلام نے بھی لکھا اور کہا
امام بخاری کی یہ عادت رہی ہے کہ جس بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کے جو جتنے اور ہوتے ہیں راوی ان کا نام لکھتے ہیں، رویان فلان 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 فلان. لیکن ان کی یہ عادت ہے کہ رسول کی جس حدیث کو جانتے اتنی مشہور ہے کہ اس پر کوئی ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس پر روات کے نام وہ نہیں لکھتے. یہ راوی وہ راوی وہ راوی، تاکہ آپ کو یقین آ جائے ہاں اتنے لوگوں نے روایت کی ہے تو رسول کی حدیث ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ جب شہزادی کا تذکرہ انہوں نے کیا، اب میں اور تقابل کروں گا ہی نہیں، اس لیے کہ کسی کا ذکر ہے ہی نہیں ویسا جیسا شہزادی کا ذکر ہے. نہیں ہے، اگر میں بیان کروں تو آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور لوگ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کا تقابل کس سے. وہ بھی جانتا تھا، بخاری لکھنے والا اتنا بڑا عالم، وہ بھی جانتا تھا کہ اس نے جب حضرت معصومہ کا نام لکھنا چاہا، فضیلت لکھنا چاہی، تو اس نے لکھا کہ رسول کے قرابت داروں کی فضیلت، اور اب اس نے شہزادی کا نام لکھتے ہوئے لکھا کہ رسول نے جن کے بارے میں فرمایا کہ سیدۃ النساء الجنہ یا سید النساء العالمین. اس حدیث کے لیے انہوں نے کوئی روات نہیں لکھے، نہیں توجہ ہوئی. یہ لکھ رہے ہیں امام بخاری کہ رسول نے فرمایا اپنی بیٹی کے لیے کہ وہ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یا عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. کوئی روایت کا راوی نہیں لکھا. اس کا مقصد یہ کہ بخاری جانتے تھے کہ یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. صلوات محمد وآلہ محمد. اتنی مشہور ہے کہ اس پر کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ اتنی مشہور ہے تو اب یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اسی سیدہ کا نام جب آپ کا اتنا بڑا راوی محدث لکھنے والا اس طرح لکھے تو اب یہ تو مان لیجئے آپ کا محدث اس طرح لکھے. اور سیدہ کے القاب میں محدثہ. ابھی آپ خوش ہوں گے جو میں کہنا چاہوں گا. سابقین میں جن بیویوں کا ذکر ہوا ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا. حضرت مریم پریشان نہ ہو، آ گیا کوئی. حضرت مادر موسیٰ، آپ فرعون کے مظالم کے سامنے پریشان کیوں ہیں؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَن تَرْضِعِيهِ، پہلے اس کو غذا دے دیجئے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، یہ بعد میں کہا گیا. اس کے بعد اس سے پہلے ہی خطاب ہو گیا کہ اور اگر وَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ وَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اگر آپ کو کچھ بھی ڈر لگ رہا ہے یعنی فرعون سے تو اس کو پانی میں ڈال دیجئے، اس دریا میں ڈال دیجئے. میں نے شاید کبھی آپ سے کہا ہو کہ میں اس جگہ تک گیا ہوں. بہت پہلے 15-16 سال کا سن تھا جب میں شوق تھا ایک تبلیغی بھی چھٹیوں کے دوران یہاں وہاں نکلتا تھا. مسعود وزیر میں پڑھ رہا تھا تو میں اس وقت مشرقی افریقہ 6-7 مہینے کے لیے بعد میں رہ گیا، چلا گیا تھا. وہاں لیک وکٹوریا جو آگے جا کر نیل ندی کہلاتی ہے، سوڈان سے گزرتے پھر وہ مصر تک پہنچ کے نیل ندی بن جاتی ہے. اس سے میں گزر رہا تھا ایک فیری کے ذریعے، تو چاروں طرف دریائے گھوڑے بڑے بڑے اپنے منہ کھولے ہوئے، ڈر لگ رہا تھا ان کو دیکھ دیکھ کے پانی میں کہ ہم چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے اس تختے کے اوپر جو لے کے جا رہا تھا لیک وکٹوریا. آج میں سوچتا ہوں کہ جو دریائے گھوڑوں سے وہاں جب میں دوسرے کنارے پہنچا، یہ بڑے بڑے مگرمچھ، یہ دریائے گھوڑے سب چاروں طرف پڑے ہوئے. جس دریا میں اتنے موذی جانور بھرے پڑے ہیں، اتنے موذی جانور جہاں بھرے پڑے ہوں،
وہاں وہ حکم دے رہا ہے کہ اگر تم کو فرعون سے ڈر ہے تو بچے کو اس میں ڈال دو. اب اس ماں کے یقین پر دنیا غور کرے کہ جس کو فرعون کا ڈر نہ ہو، دریا کے جانوروں سے ڈر ہونا چاہیے. اس نے دریا کے جانوروں سے ڈرنا چھوڑ دیا، لیکن حکم کسی اور کا آیا. صلوات محمد والے. بہت نہیں لوں گا آپ کا بات. عزیزان اکرامی، شہزادی کا لقب ہے محدثہ. روایت میں ایک لفظ آئی سامنے، ایک فقرہ سامنے، اس کو سن لیں آپ اور خود اس کی آپ قدر کریں گے. کیا ہے؟ محدثہ کی تفسیر روایت میں یہ بیان ہوئی، شہزادی وہ تھیں جن سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے. صلوات محمد وآلہ محمد. بہت سے لوگوں کا ذہن نہیں پہنچا ہوگا تو میں کہہ دوں، شہزادی وہ تھیں کہ ملائکہ آتے تھے، تو یہ نہیں کہ شہزادی گفتگو کرتی تھیں. فرق کو سمجھا آپ نے؟ شہزادی گفتگو نہیں فرماتی تھی جب تک کہ ملک گفتگو نہ کر لے. یہیں سے پہچان لیجئے کہ جس کی ہیبت اور جس کا جلال ہوتا ہے لوگ اس سے ادب سے بات کرتے ہیں، وہ خاموش رہتا ہے. یہ شہزادی کے دربار اور شہزادی کے در کا عظمت کا انداز تھا کہ ملک آتے تھے، گفتگو کرنا چاہتے تھے. صلوات محمد والے. گفتگو کرنا چاہتے وہ شہزادی کہ مولا علی تشریف لائے اور اتنا فرمایا آپ نے. چاہتا ہوں کہ بطور قرض کچھ گھر کے لیے غذا کا سامان لے آؤں، تو اے سیدہ آپ اپنی چادر ہمیں دے دیجئے. سنیں آپ، چادر لی. سیدہ کی چادر بھی وہ ہے جس کو ہم 3 موقعوں پر دیکھتے ہیں. ایک یہ وقت ہے، ایک اور موقع ہے، اور ایک اور وقت ہے. مجلس ابھی مصائب کی طرف نہیں ہے، الحمدللہ کہ آپ متوجہ ہیں. چادر لی، ایک یہودی کے یہاں گئے، رکھا چادر کو. یہ وہ روایات ہیں جن کو ہمارے مستند علماء نے یہ لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ تمام علماء جو کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں ان روایات کو تسلیم کرتے ہیں، تردید نہیں کرتے. یہ سمجھیے صاحب منتہی الاعمال شیخ عباس قمی، جن کا بڑا نام ہے، میں ان کی قبر مطہر تک جا چکا ہوں، شرف ہے، فضل، جنہوں نے مفاتیح الجنان آپ کے گھروں میں ہے، وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں. چادر لی مولا علی نے، یہودی کیا گئے، رکھ دیا اس چادر کو، اور کچھ جو لے لیا گھر کے لیے، لے کر آئے. آگے کی روایت کیا ہے؟ رات ہو گئی. جب رات کی تاریکی بڑھی تو اس یہودی کی عورت، اس کی بیوی اس حجرے کی طرف گئی تو اس نے دیکھا کہ حجرے میں ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے. بہت حیران ہوئی، آ کے اپنے شوہر سے کہا. شوہر بھول چکا تھا کہ اس نے اس حجرے میں علی کی لائی ہوئی دی ہوئی چادر رکھی ہے، وہ بھول چکا تھا. وہ بھی گیا، جا کے اس نے بھی غور سے دیکھا تو یہاں روایت کا فقرہ ہے، اس کو ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو. غور کیا روشنی کہاں سے آ رہی؟ اب اسے یاد آیا کہ جہاں سے روشنی آ رہی ہے وہاں پر سیدہ کی چادر رکھی ہوئی ہے. اس چادر کی اتنی روشنی تھی. میں تمام عالم اسلام کے وہ لوگ جو محبان اہل بیت ہیں ان سے مجھے خاص طور پر نہیں کہنا، وہ جانتے ہیں کہ خمسہ نجبہ پنجتین پاک اہل بیت اطہار کی عظمت کیا ہے. یہ فقرہ ان کے اطمینان کے لیے بہت کافی ہوگا
کہ اس یہودی نے جب سیدہ کی چادر کی عظمت دیکھی تو روایت یہاں پر تمام ہوتی ہے کہ وہ باہر نکلا اور اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو پکارا اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو لے کر اندر گیا اور جا کے اس نے بتایا یہ چادر دیکھو یہ کس کی ہے، یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے۔ جب لوگوں نے اس کو خود دیکھا کہ اس سے کتنی روشنی نمایاں ہے تو فقرہ یہاں تمام ہوتا ہے کہ اس کے قبیلے کے 80 لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا۔ صلوات محمد علیہ، ایک اور صلوات محمد علیہ۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ شہزادی کی چادر ایک اور موقع پر آئی ہے جب رسول فرما رہے ہیں اے بیٹی مجھے اپنی برد یمانی لا کر دے دو، انی لاجد فی بطنی ضعفا، میں کمزوری محسوس، انی لاجد فی جسدی یا بطنی ضعفا، میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، انی لاجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ بطنی میں نے غلط کہا، فی بدنی ضعفا، میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ تو شہزادی نے جواب دیا اللہ آپ کو ہر ضعف سے محفوظ رکھے۔ فرمایا نہیں، ایتینی بالکسائل یمانی وغطینی میں، وہ چادر مجھے لا کر دے دو اور اس سے مجھے ڈھانپ دو۔ فرماتی میں نے چادر لا کر دے دی اور رسول کو وہ چادر اڑا دی۔ تو فرماتی یہاں پر کیا؟ تو میں نے کیا دیکھا؟ یتلألأ نوراً، میں نے دیکھا ان کا چہرہ نور سے اس طرح چمک رہا ہے کأنہ البدر فی لیلۃ تمام یکم، جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ رسول کے چہرے پر معصومہ کی چادر چمک رہی تھی یا چادر کے نیچے رسول کا چہرہ چمک رہا تھا۔ صلوات محمد علیہ۔ لیکن اتنی تو حقیقت ہے کہ بات کے جواب حدیث ہے کہ صاحب کو واقعی آپ سنتے رہتے ہیں کہ بات کے کلمات میں کیا ہے؟ وعزتی وجلالی، یہ نہیں کہ بس میری عزت اور میری جلالت کی قسم میں نے سب کچھ نہیں پیدا کیا، سماء مبنیہ ولا زمن ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ، بس 2 جملے، یہ سب نورانی چاند روشن سورج میں نے پیدا نہیں کیا مگر ان کے سبب۔ عجیب بات ہے کہ جن کے سبب یہ روشن ستارے اور سیارے خلق ہو جائیں تو ان کے نور سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات محمد علیہ۔ ہاں عزیزان گرامی، وہی شہزادی گھر میں چکی چلا رہی ہیں کہ روات نے لکھا کہ ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، اور میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے آئے تطہیر پر تفصیل سے روشنی ڈالتا، لیکن گفتگو دوسری طرف مڑ گئی، اس لیے میں اب آپ کا اور وقت تو نہیں لوں گا۔ اتنا کہہ دوں کہ مسلسل 4 آیات یہاں پر ہیں، اور ان چاروں آیات میں صاحبان انصاف خود غور کر لیں جہاں تک میری آواز ریکارڈ ہو کے جا رہی ہو، کہ یہاں پر تمام علماء نے اس کو لکھا ہے کہ ازواج رسول اور ہیں اور اہل بیت اطہار اور ہیں۔ ہم لوگ جو چیزیں بھی اپنے عقیدے سے پیش کرتے ہیں وہ کہیں بھی کمزور اور ضعیف نہیں ہوتی ہیں، تمام علماء نے جس طرح لکھا اور مانا ویسے پیش ہوتی ہے باتیں۔ جہاں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اگر اس جملے کو بیچ سے ہٹا دے جہاں لفظ انکم ہے اور ان جملوں سے ملا دے جہاں انکننا ہے تو بات سامنے آ جائے گی۔
وقرن فی بیوت، جو نہ جانتے ہوں عربی بھی میں ان سے کہہ رہا ہوں، وقرن فی بیوتکن انما یرید اللہ لیذھب عنکم، عنکن عورتوں کے لیے، عنکم مردوں کے لیے، یا اس میں مرد عورت دونوں ہے نہیں. اس کے بعد پھر تو پہلے آیت تمام ہوئی، بناؤ سنگار زمانے جاہلیت کا مت کرو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار مت کرو. یہیں پر ایک جملہ ہے جو ابھی بعد میں کہہ دوں گا، آپ پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے. ذرا یاد رکھیے، زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار مت کرو، اور نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب بیچ کا جملہ ہٹا دیجیے. اس کے بعد کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ہے نا؟ تو جہاں یہ لفظ ہے یہ مراد عورت. اور وَاذْكُرْنَ، اور یاد کرو، ما یتلا، جو تلاوت کیا جا رہا ہو، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں اور اس کی نشانیوں کے طور پر. اب یہ بیچ کا فقرہ پھر سے واپس لائیں. اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار مت کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اے اہل بیت رسالت، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے آپ سے کہ آپ سے ہر رزق کو دور رکھے، آپ سے، اور آپ کو ویسا پاک رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے. پھر بات شروع ہو گئی، اور دیکھو جو تمہارے درمیان، اور دیکھو جو تمہارے درمیان تلاوت کیا جا رہا ہے اللہ کی نشانیوں کے بطور، اس کو یاد رکھو. تو اس کا مقصد یہ ہوا، قرآن یہ بتانا چاہتا ہے ایک ہی جگہ پر ایک مجمع اور ہے، ایک مجمع اور ہے. بات سامنے آئے گی. ایک مجمع وہ ہے جس سے کہا جا رہا ہے ایسے رہو، ایسے رہو، ایسا نہ کرو. ایک مجمع ایسا ہے جس سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایسا اور ایسا ارادہ رکھ کر لیا ہے. پھر ایک مجمع ایسا ہے جس سے کہا جا رہا ہے اور تمہارے سامنے جو سب اچھی باتیں بتائی جا رہی ہو ان کو یاد کرو. تو بات واضح ہو جاتی ہے. اسی جگہ دو طرح کا مجمع ہے، ایک وہ ہے جو پڑھانے والا ہے، اور ایک وہ ہے جو پڑھنے والا ہے. پڑھانے والا مجمع اہل بیت ہیں، اور پڑھنے والا مجمع ازواج رسول ہے. صلوات محمد و آل محمد. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول کی ایک زوجہ تھی سودا. لوگوں نے کہا یہ حج پر چلے. فرمایا میں نے اپنا ایک حج کر لیا، بار بار حج نہیں واجب ہے. تو لوگوں نے کیا حرج ہے چلے چلے؟ کہا نہیں، توجہ سنیے گا، نہیں، عورت کے لیے بہترین بات یہ کہ وہ اپنے حجرے میں، اپنے مکان میں رہے. تو حضرت سودا کی یہ صفت لکھی گئی، تمام علماء اسلام نے لکھی ہے بڑے فخر کے ساتھ، کہ پھر وہ ایسی تھیں کہ ساری زندگی اپنے حجرے سے نہیں نکلی، یہاں تک کہ موت آ گئی اور ان کی لاش ان کے حجرے سے باہر لے جائی گئی. یہ ہے سودا. اب حضور نے پوچھا اصحاب سے، یہ بتلاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ جانتے ہوتے تو کہہ دیتے، جب نہیں جان رہے تھے تو آخر میں کیا کہا؟ ہم نہیں جانتے. تو حضور نے فرمایا جاؤ دروازے پر جاؤ، سیدہ سے پوچھ لو. لوگ آئے دروازے پر، پوچھا عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ جواب دیا کسی ضرورت کے بغیر اگر اپنے گھر سے نہ نکلے یہی سب سے بہتر ہے. اب یہ بتاؤ کس نے تعلیم دیا اور کس زوجہ رسول نے اس پر عمل کیا؟ صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات محمد و آل محمد.
ہاں عزیزان گرامی، بس تو جو طہارت، پاکیزگی ان تمام ناموں میں راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا، تمام نام میری شہزادی کے، اور اب ان تمام ناموں میں سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک فقرہ ہے کہ شہزادی کا فقرہ جس پر تمام دنیا میں آج جب بھی ذکر ہوتا ہے تو دل پر چوٹ لگتی ہے. کہوں اس فقرے کو؟ فوراً آپ کی آوازیں بلند ہوں گی. صبت علیہ مصائب، مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں، لو انہا، اگر صبت علی الیام، دنوں پر پڑتی تو سر نہ لیا لیا، اور راتوں کی طرح تاریخ ہو جاتے. یہ فقرہ شہزادی نے کہاں فرمایا؟ مجھے بڑا عجیب سا لگا جب خطبہ دیتے دیتے فتح کے سلسلے میں بات کرتے کرتے اور پھر میری شہزادی نے یہ فرمایا. یہ فقرہ کہیں اور نہیں ہے، بھرے دربار میں ہے، تمام عالم اسلام جمع ہے. شہزادی للکار رہی ہیں ان سب کو، خطاب فرما رہی ہیں، متوجہ کر رہی ہیں، شرم دلا رہی ہیں. تم یہ، تم وہ، اور تم دیکھ رہے ہو تو سب سن رہے ہو. تب آپ نے فرمایا ہے مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں. ان مصیبتوں میں کیا کچھ نہیں یاد آیا؟ عزیزان گرامی، گواہی میں کون ہے؟ گواہی میں میری شہزادی کس کو لے کر آئی ہے؟ ایک طرف مولا علی، حسنین، اور ایک اور گواہ ہے. اس گواہ کا نام ہے ام ایمن. یہ کون ہے؟ رسول کی کنیز. عجب بات ہے، ام ایمن کو شہزادی اپنے دعوے کے ثبوت میں لے کر آئی ہیں. مگر یاد رکھیے گا کہ شہزادی نے بہت آخر میں جا کر فتح کی بات کی ہے، وہ بھی تفصیل سے بات نہیں کی کہ فتح کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہزادی نے شاید اس لیے فتح کی بات پر زور نہیں دیا تاکہ قیامت تک دنیا یہ سمجھ لے کہ حق سے واقف کون تھا اور حق سے ناواقف کون تھے، قرآن سے واقف کون تھا، قرآن سے ناواقف کون تھے، شریعت سے واقف کون تھا، شریعت سے ناواقف کون تھے. پورے خطبے میں سیدہ کے کلمات شریعت ہی شریعت ہے. لوگ خاموش ہیں. اس وقت شہزادی نے یہ نہیں فرمایا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوا، یہ نہیں فرمایا کہ کل علی کے ساتھ کیا کیا گیا، کیونکہ اس تاریخ اور روایت کا آخری فقرہ آپ کو بہت مضطرب کر دے گا. جب شہزادی نے، ہماری آپ کی معصومہ نے خطبہ دیتے دیتے پھر یہ فرمایا صبت علیہ مصائب. کوئی مصیبت پرانی بیان نہیں کی. گھر پر کیا ہوا تھا، دروازے پر کیا ہوا تھا، اور جگہ کیا ہوا تھا، یہ سب نہ بیان کرتے ہوئے، اور پھر راوی نے لکھا جب شہزادی اس دربار سے رخصت ہوئی، آ کر گھر میں لیٹ گئیں، اور راوی نے لکھا بس اس کے بعد سے شہزادی پھر بستر سے نہ اٹھی. میں نہیں کہہ سکتا کہ ہماری اور آپ کی شہزادی پر اس دربار میں گفتگو کرتے وقت ہم آپ کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی، نہ تو ہم میں اور آپ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ ہم اپنی شہزادی کے اس وقت کے اس منظر کی گہرائی تک جائیں، اور اس منظر کی گہرائی تک جائیں
بھرا ہوا دربار، رسول کی بیٹی، ساتھ میں کنیز کو لائی ہیں۔ کنیز کون ہے؟ جو رسول کی کنیز، اور اس کے لیے رسول کا یہ فقرہ سب کو معلوم تھا۔ ام ایمن کے لیے تمام دربار میں سب جانتے تھے کہ رسول نے ام ایمن کے لیے کیا فرمایا ہے۔ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، رسول نے فرمایا تھا اپنی کنیز کے لیے، ام ایمن امی بعد امی، یہ میرے لیے اتنی محترم ہے کہ یہ میرے لیے ماں ہے، میری ماں کے بعد۔ امی بعد امی، یہ میرے لیے ماں ہے، میری ماں کے بعد۔ سیدہ اس کو دربار میں لائیں، اور ان بیٹوں کو ساتھ میں لائیں جن کو رسول دوش پر بٹھاتے تھے۔ اس پورے منظر کے بعد اب ہم آپ کو ام ایمن کے بارے میں صرف ایک ذرا سی روایت بیان کر کے بات کو ختم کریں گے۔ جب شہزادی کی وفات ہو گئی تو ام ایمن نے کہا میں جب اس خالی جگہ کو دیکھوں گی تو مجھے شہزادی یاد آئیں گی۔ میں کیسے اس خالی جگہ کو دیکھوں گی؟ ہر دفعہ شہزادی کو وہ جگہ یاد آئے گی اور شہزادی کی وہ جگہ یاد آئے گی۔ تو ام ایمن نے طے کیا اب میں مدینے نہیں رہوں گی۔ مدینے کو ام ایمن نے صرف اس لیے چھوڑ دیا، ہاں دوستو رسیدو، مدینے کو چھوڑا، مکے کی طرف چلی۔ اب مکے رہوں گی جا کر۔ مدینے سے مکے کے درمیان کا فاصلہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، 440 کلومیٹر، اور ایک ضعیفہ اس راستے کو طے کر رہی ہے۔ راستے میں پیاس لگی، پانی کہیں نہیں ہے۔ جب پیاس سے ہلاک ہو جانے کے قریب اپنے کو محسوس کیا، سر بلند کیا آسمان کی طرف، دیکھیں گے آپ، ہاتھ بلند کیے، پالنے والے یہ تیری کنیز کی خادمہ کیا اس صحرا میں پیاس سے ہلاک ہو جائے گی؟ یہ تیری کنیز سیدہ کی خادمہ کیا اس صحرا میں پیاس سے ہلاک ہو جائے گی؟ یہ دعا کر رہی تھیں آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے ہوئے کہ ہر روایت نے لکھا آسمان سے پانی کا ایک بھرا ہوا ڈول آیا، ام ایمن نے اس سے اپنے کو سیراب کیا، اور پھر 7 سال تک ام ایمن کو نہ کھانے کی فکر تھی نہ پانی کی فکر تھی۔ دل چاہتا ہے یہیں پر کہوں، سیدہ کی ایک کنیز کا اتنا مرتبہ تھا کہ پیاس سے قدرت کے سامنے ہاتھ بلند کیے تو آسمان سے پانی آ گیا۔ ہائے میں اس کربلا کو کیسے دیکھوں جہاں ایک پیاسا امام عباس جا تو رہے ہو مقتل کی طرف، مگر خیموں میں بچے پیاسے ہیں۔ ہاں آپ کی آوازیں بلند ہوئی، وہی شہزادی گھر میں آئی، بلایا اسماء بنت امیس، میں ذکر الہی کر رہی ہوں، دیکھو جب میری آواز نہ سننا تو حجرے میں آ جانا اور پھر خبر کر دینا کہ سیدہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اسماء آئیں خیمے اس حجرے تک، بیٹھ گئی باہر، شہزادی کی عبادت کی آواز۔ کچھ دیر کے بعد جب خاموشی چھا گئی تو اسماء کو کیفیت الگ ہوئی، حجرے کا دروازہ کھولا، اندر گئیں، ایک عجب منظر دیکھا۔ میں جب اس منظر کا تصور کرتا ہوں تو مجھے بھی ایک چوٹ لگتی ہے۔ اسماء نے دیکھا کہ شہزادی کی چادر
سر تک ڈھکی ہوئی ہے۔ یہ میں فقرہ جان کر کہہ رہا ہوں کہ شہزادی کی چادر سر تک ڈھکی ہوئی ہے، لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ وصیت سیدہ کے مطابق آگے بڑھی، چادر کا کونا ہٹایا تو دیکھا اب شہزادی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اس بات کو زور دے کر اس لیے کہا کہ شہزادی کی چادر کو سر سے لپٹے ہوئے دیکھ کر اسماء یہ سمجھ گئیں کہ شہزادی نے یہ چادر اپنے ہاتھوں سے اپنے سر تک درست کی اور بارگاہ حرم میں پہنچ گئی۔ آخر وقت تک ہماری اور آپ کی شہزادی کو اس کی فکر ہے کہ جب دنیا سے اٹھوں تو سر پر چادر ہو۔ کیا میں انہی کی اس ایک بیٹی کی یاد دلاؤں جس کے سر سے چادر چھینی جا رہی تھی؟ اسماء نے رونا شروع کیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ حسنین گھر میں آئے۔ ام ایمن، یہ وقت تو ہماری مادر گرامی کے حجرے میں ہونے کا نہیں ہوتا۔ ام ایمن نے روتے ہوئے جواب دیا، شہزادو اب آپ کی مادر گرامی اس دنیا میں نہیں رہی۔ حسنین تیز قدموں سے آئے، امام حسن بالائے سر کھڑے ہو گئے، امام حسین پائینے پا گئے۔ ایک نے اپنی ماں کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھا، وہ شہزادہ کہ جو کمسن ہے اس نے اپنا سر ماں کے قدموں پر رکھا۔ مادر گرامی ہمیں آپ چھوڑ کر چلی گئی۔ رونے کی آوازیں بلند تھیں۔ اسماء نے وصیت شہزادی کے مطابق، شہزادو جائیے جا کر اپنے بابا کو خبر کر دیں۔ آئے، روتے ہوئے مسجد تک پہنچے، آوازیں بلند دیکھیں۔ مقبرہ مولا علی آئے، تم کیوں رو رہے ہو بچوں؟ جواب دیا، بابا ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ علی آئے، آ کر ان وصیتوں کو پورا کیا جو شہزادی نے چلتے ہوئے وصیتیں کی تھی۔ انہی وصیتوں میں یہ بھی تھا کہ میرا جنازہ پردہ شب میں اٹھایا جائے، اس طرح کا تابوت بنایا جائے۔ ان تمام وصیتوں کے ساتھ ایک وصیت اور تھی کہ اپنے ہاتھ سے غسل و کفن ہو۔ تو میں آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، علی گئے، غسل و کفن کا انتظام کر رہے تھے کہ اتنے میں باہر منتظر لوگوں نے علی کے چیخ مار کر رونے کی آواز۔ بعد میں پوچھ لیا، یا علی آپ جیسا صابر امام اس طرح چیخ مار کر کیوں رویا؟ کہا تمہیں کیا معلوم پہلو سیدہ پر جو نشان علی نے دیکھا برداشت نہ کر سکا۔ ایام حق محمد والے تمام شرکائے مجلس کو ان کے دلی شرعی مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک راہ محبت اہل بیت پر ثابت قدم رکھے۔ ظہور ضرورت میں تاکید کو
پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، ارے خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مرہم تیرے زخموں کا بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں، دو ایسے جنازے ہیں، تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مسمار تیرا روزہ
امت نے کیا جب سے بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے طاہرہ 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 یہ غربت علی ہے 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 حق مانگنے جو زہرا حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی سارے مل کے ماشاءاللہ جواب دیں یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے حق مانگنے جو زہرا حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے یہ غربت علی 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 ہے آواز آ رہی ہے میں بلٹ مصطفیٰ ہوں آواز آ رہی ہے میں
کلمہ گویوں نہیں تو فاطمہ ہوں پہچاننے سے دنیا پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت ہے غربت علی ہے یہ غربت علی ہے غربت علی ہے سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا افسوس فاطمہ بھی افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ ماشاءاللہ علی ہے یہ غربت علی ہے غربت علی ہے کہتی ہے رو کے زہرا جانے نہ دوں گی تنہا کہتی ہے رو کے زہرا جانے نہ دوں گی تنہا پٹکے میں مرتضیٰ کے ہے ہاتھ سیدہ کا اب ہے کسی کا درا اور دو کرے نبی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے غربت علی ہے یہ غربت علی ہے ہائے یہ ایک شے مساق کو سن لی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہاں مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں ارے حاکم کی تہمتوں کو چپ چاپ سن رہے ہیں ارے صدیقہ سب کے آگے صدیقہ سب کے آگے جھٹلائی جا رہی ہے یہ غربت علی مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں حاکم کی تہمتوں کو چپ چاپ سن رہے ہیں صدیقہ سب کے آگے جھٹلائی جا رہی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت ہاں کافی ہے بس یہ فقرہ رونے کو زندگی بھر ارے ہاتھوں کو اپنے اکثر کہتے تھے ملک حیدر ارے خیبر شکن کی زوجہ گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے یہ غربت علی ہے کافی ہے بس یہ فقرہ رونے کو زندگی بھر ہاتھوں کو اپنے
سر کہتے تھے ملک حیدر، خیبر شکن کی زوجہ گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے، یہ غربت علی 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 ہے۔ لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ 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 لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ۔ بی بی تمہارے حق کی وکالت کریں گے ہم، افضل ترین ہے یہ عبادت کریں گے ہم، غافل نہ ہوں گے عہد وفا کو نبھائیں گے، ہر لمحہ جان و دل سے اطاعت کریں گے ہم، لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ۔ اوصاف دو جہاں میں مزین ہے آپ کے، ہر سو چراغ آج بھی روشن ہے آپ کے، ان پر سلام کے گئے تم پہ جو جافزا، لعنت خدا کی ان پہ جو دشمن ہے آپ کے، لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ۔ دو اذن ہم کو آپ کی تربت پہ جائیں ہم، پلکوں سے اپنی آپ کا روضہ بنائیں ہم، خدا بلکہ خدمت حق آشنا کرے، راہوں میں زائرین کی آنکھیں بچھائیں ہم، لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ
اس بسد عزو احترام اپنی جگہ بٹھاتے تھے اٹھ کے فلک مقام مارا ہے بدشیار نے اس باوقار کو کرتے تھے صبح و شام محمد جسے سلام لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ امت نے بعد مرسل اعظم کی وفا ہر لمحہ اپنے بابا کو روئی ہے فاطمہ ایک روز یہ بھی ظلم کیا وا مصیبتہ جس دے پہ آ کے جھکتے تھے وہ گھر جلا دیا لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک اور چلا رہی تھی درد سے احمد کی لاڈلی شرم و حیا نبالیے ظلم و جفان کی پھر اس کے بعد یہ بھی قیامت گزر گئی راسی گلے میں ساقیے کوثر کے ڈال دی لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ چلا رہی تھی درد سے احمد کی لاڈلی شرم و حیا نبالیے ظلم و جفان کی پھر اس کے بعد یہ بھی قیامت گزر گئی راسی گلے میں ساقیے کوثر کے ڈال دی لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ ہر دروازہ آ کے پہلوے زہرا پہ جب گرا پہلو شکستہ ہو گیا احمد کی جائی کا محسن ہوئے شہید قیامت ہوئی بپا بے اذن گھر میں آ گئے لڑنے کو بے حیا لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ دروازہ کے پہلوے زہرا پہ جب گرا پہلو شکستہ ہو گیا احمد کی جائی کا محسن ہوئے شہید
قبلة الصلوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك مني جميع سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتك. آمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على جميع شهداء کربلا وسیران کربلا خصوصا مولا ابو الفضل عباس ابن عبد المؤمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم ارزقنا ذات الرقم الحسين وارزقنا شفاعة الحسين. اللهم خصنا ولا ظالم بالعن نبي اولا ثاني ثالثا رابعا اللهم لن يزيد خامسا. عبد الله بن زياد ابن مرجانا ابن صاد شمرا ابي سفيان آل زياد آل مروان. السلام علیکم یا مولانا صاحب الزمان علمان علمان من فتنة الزمان من شر الشیطان. السلام علیکم شریک القرآن. السلام علیکم مظہر الایمان. السلام علیکم من زماننا هذا اجل اللہ تعالی فرجک وحسن اللہ تعالی مرحجک وجل مزانک وانصارک محبک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.